اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الروح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات پڑھ دیں محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ مولا اپنی دعاؤں میں ہم سب کا نام لیں اور ہمیں یاد فرمائے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آج کی مجلس کے بانی جناب ملک اسد علی خان صاحب، آپ سب سے التماس ہے کہ ان کے والد مرحوم جناب قاسم علی خان اور خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک درود اس نیت سے پڑھ دیجئے کہ ملک اسد علی خان صاحب کے بیٹے ملک عباس علی خان خداوند متعال اپنے غیب سے انہیں مکمل صحت یابی عنایت فرمائے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ پنکھا چلوا دیجیے پلیز، پنکھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلا۔ یہ جو فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، درست ہے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جانا اس کا، لیکن اولیاء اللہ کا یہ شیوہ ہے کہ بعض اوقات بیمار لوگوں کی شفا یابی کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ درود پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اس نیت سے کہ بیمار کو شفا ملے، تو انشاءاللہ خدا اپنے خزانے سے شفا عنایت کرتا ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کی یہ سیرت تھی کہ جب وہ ہاسپٹل کے آگے سے گزرتے تھے تو ایک حمد شفا یہی سورہ فاتحہ ان مریضوں کے لیے پڑھتے تھے جو اس بیمارستان میں اس ہاسپٹل میں ہوتے تھے۔ ایسے بے تفاوت ہو کے زندگی گزارنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ بیمار ہیں، میں تو ٹھیک ہوں، لوگ بیمار ہیں، میرے بچے تو ٹھیک ہیں، نہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ اگر بیمارستان ہاسپٹل کے آگے سے گزریں تو کتنی دیر لگتی ہے ایک سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھنے میں کہ خدایا اس ہاسپٹل میں موجود مسلمانوں کو، انسانوں کو، مومنین کو شفا عنایت فرما۔ لہٰذا پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے۔ اس قدر برکت ہے اس کی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس،
غالباً جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ وہ ایک غلام تھا، حبشی غلام تھا، آیا اور مولا سے آ کے کہتا ہے مولا مجھے پاک کر دو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے مولا فلاں جگہ سے چوری کی ہے۔ اگر کوئی خود آ کے اعتراف کرے، دیکھیں اسلام ایسا مذہب یا ایسا دین نہیں ہے جو ڈھونڈ رہا ہے کیسے کسی نے جس نے غلط کام کیا ہے اسے پکڑا جائے اور اسے بالکل تہ تیغ کیا جائے، اسے سزا ملے۔ نہیں، اسلام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہی نہ ہوں، لیکن اگر ہو گئے ہیں اور خود اعتراف کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً سزا دے دی جائے گی۔ 3 مرتبہ حد اقل اقرار کرے تو پھر اس پہ حد جاری ہوگی اگر شرائط موجود ہوں۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے، دیکھیں ویسٹ میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام تو جی ہاتھ کاٹ دیتا ہے چوروں کے، کتنا بڑا ظلم ہے ہاتھ کاٹ۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ 24 شرطیں پوری ہوں تو پھر کاٹا جائے گا ورنہ نہیں کاٹا جائے گا۔ صرف اتنی سی بات بولی جائے گی اسلام تو ہاتھ کاٹنے کا۔ خود کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے چوری کی ہے تھوڑے سے پیسوں کی بھی ایک خاص مقدار رکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد نہ اسے لائسنس ملے گا، نہ اس کے بعد کبھی جاب ملے گی، دوسرے بھی اسے جاب نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے ناکارہ ہو جائے گا۔ وہ کچھ نہیں، وہ جی اسلام نے جی انگلیاں کاٹنے کا حکم دے دیا ہے، ہاتھ بھی نہیں، ہمارے ہاں تو انگلیاں کاٹی جاتی ہیں بہرحال۔ تو وہ کیا ہوا، وہ شخص آیا اور آ کے مولا سے کہا مولا مجھے پاک کر دو، پاک کر دو۔ مولا نے کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کہا میں نے چوری کی ہے۔ تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا ممکن ہے وہ جو جہاں سے چوری کی ہے وہ جگہ ڈھانپی ہوئی نہیں تھی، بندے نے کھلی چھوڑ کے گیا ہوا تھا۔ کہا نہیں مولا ڈھانپی ہوئی تھی اس نے۔ پھر اقرار کیا اس نے دوسری مرتبہ۔ مولا نے کہا ممکن ہے بہت زیادہ پیسوں کی چوری نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں مولا فلاں مقدار ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہ اقرار کیا تو مولا نے کہا ہاں اب حد جاری ہوگی۔ اس کی انگلیاں کاٹی۔ پہلے مرحلے میں اگر کوئی اس طرح سے پکڑا جائے انگلی کٹتی ہے، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد اوپر تک اس کی انگلیاں کاٹی۔ غلام تھا، انگلیاں اٹھائی، چوک میں چلا گیا، جا کے کہتا ہے علی امام المتقین، علی یعصوب الدین، فضائل پڑھنا شروع کیے۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا، آئے، کہا بابا وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کسی نے گزرتے میں کہا کہ علی نے تو تمہاری انگلیاں کاٹی تھی، تم اسی کے فضائل پڑھ۔ کہا بربنائے حق کاٹی تھی، میں بھی بربنائے حق اس کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ واپس بلایا، روایات میں ہے کہ کوئی رومال رکھا اور اس کے بعد کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کی انگلیاں جب رومال اٹھایا تو جڑ چکی تھی۔ تو علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا کہ مولا نے الحمد کی تلاوت کی تھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی اس کے ہاتھ پر۔ ایسی چیز ہے روایت میں اگر مردے پہ پڑھی جائے 7 مرتبہ اور وہ جاگ جائے، زندہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن بہت عظیم چیز ہے۔ میں پچھلے سال میں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اس سے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ طاقت ہے قرآن۔ ہاں یہ شرط ہے کہ جن مخارج سے یا جس دہن سے وہ قرآن جاری ہو رہا ہو وہ پاک اور پاکیزہ ہو، وہ پاک اور پاکیزہ ہوگا تو ہاں اثر بھی کرے گا قرآن۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے ہمیں ان باتوں تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آج تک زندہ ہیں، سارا سال گناہوں میں مبتلا رہنے کے بعد آج ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم نہیں فقط، فرشتے اس کام میں مشغول ہیں، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مشغول ہیں، خود امام زمانہ علیہ السلام مشغول ہیں۔ ہم کچھ دنوں کے لیے غافل ہوئے ہوئے تھے، چند دنوں کے لیے دنیا میں مشغول ہو گئے تھے، دنیاوی کاموں میں، لیکن خداوند متعال اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ان گناہوں کے باوجود ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر
اس ذکر کو احیا کریں، اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ مجلس اس میں کیوں آیا ہوں، تاکہ میں خدا کے قریب ہو سکوں۔ اگر ایک بات اچھی آپ کو سننے کو ملے، آپ کی عقل کے مطابق ہو، اسے قبول کیجئے کھلے دل سے، اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہے پھر مجلس کا؟ درست نہیں ہے یہ، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ بغیر تیاری کے اس عظیم نعمت اور اس کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بغیر تیاری کے۔ علماء اس طرح سے نہیں تھے، اولیاء خدا اس طرح سے نہیں ہیں۔ وہ جب بھی ایک نعمت عظمیٰ کا دسترخوان بچھتا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مثلا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے 2 مہینے تیاری کرتے ہیں، ماہ رجب اور ماہ شعبان، روزے رکھتے ہیں، مستحبات انجام دیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک بہت عظیم معنوی دسترخوان پہ بیٹھ سکیں۔ ماہ رمضان پر علماء نے کہا 2 چلے کاٹنے چاہیے، پہلی رجب سے لے کے 10 شعبان تک، اور پھر 10 شعبان سے لے کے 20 ماہ رمضان تک۔ کیوں؟ 2 چلے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ گزارے۔ کیوں؟ تاکہ آپ تیار ہو جائیں۔ کس کے لیے؟ ایک شب قدر کے لیے۔ کہتے تیار ہو، تیاری کے بغیر آؤ گے تو بہت تھوڑا لے کے جاؤ گے، تیاری کے ساتھ آؤ گے تو زیادہ لے کر جاؤ گے اس معنوی دسترخوان سے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ محرم آنے سے پہلے کم از کم انسان کو 1 چلہ 40 دن تک گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ سوچیں تو صحیح، کوئی شخص 40 دن تک، ایک جوان 40 دن تک گناہوں سے دور رہے۔ آج کل تو گناہ اتنا آسان ہو گیا ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں جس وقت ہم جوان ہو رہے تھے اتنا آسان نہیں تھا گناہ، اتنا آسان نہیں تھا۔ اس انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے دیکھیں، ایک چیز ہے جسے اچھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برا بھی، لیکن چونکہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر برا استعمال ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ برا استعمال ہوتا ہے، اکثر اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو تیار نہیں کیا ہوتا ایک چیز کو۔ کیسے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں کلیشنکوف دیتے ہیں؟ 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں ماؤزر دیتے ہیں، کوئی اور چیز دیتے ہیں، بندوق کوئی دیتے ہیں، پسٹل دیتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نہ فقط یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لے گا۔ تو یہ جو موبائل ہے یہ اس سے کم نقصان دینے والی چیز ہے۔ ایک گن کے ذریعے سے ممکن ہے کسی شخص کو قتل کر دیا جائے، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر ایک چیز، موبائل جیسی چیز کا غلط استعمال کر رہا ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ فقط جسم کو زخمی کرے گا، ممکن ہے ایک شخص کی روح کو گمراہ کر دے اور دوسری سمت میں لے جائے، یا اپنے آپ کو گمراہ کرے، اپنے خود گمراہی میں مبتلا اور ایک دوسری سمت میں۔ اس کا نقصان شاید زیادہ بڑا ہو، شاید زیادہ بڑا ہو، لیکن وہ بچہ تیار نہیں ہوتا اور پھر بھی اسے آمادہ کرنا چاہیے، بچے کو تیار کرنا چاہیے، پھر دے دینا چاہیے موبائل بھی، انٹرنیٹ بھی۔ لیکن اگر بچہ تیار نہ ہو اور ہم اس کے ہاتھ میں یہ چیز دے دیں تو پھر وہ نقصان کرے گا، اپنا بھی، اپنے بہن بھائیوں کا بھی، والدین کا بھی، معاشرے کا بھی۔ اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری عادت بن گئی ہے معنوی دسترخوان پہ بغیر آمادگی کے بیٹھنے کی۔ ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ہم نہایت شدت سے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر اہل بیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اس پہ ہمیں بغیر تیاری کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب آ گئے ہیں، اب آ گئے ہیں، آ گئے ہیں تو کیا کریں؟ خداوند متعال سے مانگے، خدایا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، ہماری توجہ نہیں تھی، لیکن اب ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے۔ جس وقت آپ لوگ تھوڑا سا گریا کریں، خدا کی طرف رغبت پیدا کریں، اس وقت خدا سے مانگیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی والدہ سے مانگیں کہ بی بی میں آپ کے بچے پہ رونے کے لیے 2 آنسو چاہتا ہوں، میں دیر سے آیا ہوں لیکن آ گیا ہوں۔ ہم لوگ چونکہ گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم لوگ بہت سی چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، ہم نہیں محسوس کر پاتے۔ جن کی روحیں پاک ہوتی ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ بہت سے یا بعض علماء ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے ماہ محرم کی پہلی تاریخ آئی ہے؟ ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ دیکھ لی، یا خود چاند دیکھ لیا آپ نے، یا 30 دن پورے ہو گئے ہوئے تھے۔
ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. مثلاً آغا سید ابن طاؤس کے بارے میں ہے کہ پہلی محرم یا کوئی بھی مہینے کی پہلی تاریخ انہیں چاند دیکھنے سے نہیں پتہ چلتی تھی، محسوس کرتے تھے کہ عالم متغیر ہو گیا ہے. عالم آغا قاضی طباطبائی کے بارے میں شب قدر میں محسوس کرتے تھے کہ یہ وہ عام رات نہیں ہے، پورا عالم بدلا ہوا ہے. ہم تو نہیں محسوس کرتے یہ، اس لیے کہ وہ لوگ پاک لوگ تھے، لطافت تھی روح میں، اور ہماری روح میں وہ لطافت نہیں ہے. ورنہ جس مہینے میں ہم آ چکے ہیں اس مہینے کی حقیقت اور اس دن کی جس دن میں ہم موجود ہیں یہ ہے کہ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا کے پاس آیا اور مولا سے آ کے کہتا، مولا کب تک غم منائیں گے، کب تک گریہ کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے نا. مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے جواب دیا حدیث کے مطابق، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مولا نے کہا جیسے ہی پہلی کا چاند طلوع ہوتا ہے ایک فرشتہ امام حسین کا کرتا آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیتا ہے، وہ جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، جس میں جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ یہ عالم بدل گیا ہے؟ وہی پچھلے دن کی طرح کا دن نہیں ہے، یہ بدلا ہوا دن ہے. ہمیں بھی بدلنا چاہیے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے. تو میری گزارش ہے جوانوں سے خصوصاً کہ مجلس میں آنے کے آداب کی رعایت کریں. ہم آداب کی رعایت کریں گے ممکن ہے ہم بدل جائیں. مثلاً باوضو آئیے، باوضو آئیے. یہ تمام مجالس جن کا ہم انعقاد کرتے ہیں، ان تمام مجالس میں ہم سب ایک دوسرے پہ مؤثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ درود پڑھنا، میرا اگر میں خلوص سے مجلس پڑھوں تو اس سب کا اثر ہے ایک دوسرے پر، بغیر اثر کے نہیں ہے. اگر میں خلوص سے مجلس نہیں پڑھوں اس کا ایک اور اثر ہوگا. اگر آپ خلوص سے نہ سنیں ایک اور اثر ہوگا. اگر باوضو بیٹھیں گے ایک اور اثر ہوگا، بے وضو بیٹھیں گے ایک اور اثر ہوگا. ایران میں 9 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، غالباً ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب مصائب پڑھنے میں بہرحال انہوں نے مصائب پڑھے اور معروف تھے، اچھا پڑھا کرتے تھے، ذکر اچھا کرتے تھے، کیا لیکن گریہ نہیں ہوا. ایک ولی خدا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے کتنی بار ہم نے کہا ہے کہ مجلس میں بغیر غسل کے نہ آیا کرو، اگر غسل واجب تھا تو وہ انجام دو پھر مجلس میں آؤ. اسے ایک شخص کا اثر یہ تھا کہ باقی سارے گریہ نہ کر سکیں. ہم لوگ بھی اگر خلوص سے یہاں بیٹھیں گے، خلوص سے ذکر کریں گے تو شاید ایک ایسی مجلس ہو جس کی طرف وہ نگاہ کریں، ایک ایسی مجلس ہو جو انہیں اچھی لگے. اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. شاید وہ نگاہ کریں لیکن آئیں نہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مجلس ہو انشاءاللہ خدا ہمارے ہاتھ سے لے لے، ایسی مجلس ہو جس میں وہ خود تشریف لائیں. ایک عالم دین خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں، بی بی سے پوچھتے ہیں آپ کون سی مجلس پہ اپنی نگاہ کرتی ہیں، نظر کرتی ہیں؟ بی بی نے کہا سب پر. اس نے کہا نہیں کوئی خاص مجلس؟ کہا نہیں سب پر. کہا اچھا آپ خود کس مجلس میں جاتی ہیں؟ کہا فلاں جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں جاتی ہوں. یہ صاحب ڈھونڈ کر اس جگہ پر پہنچ گئے. کیا دیکھا؟ چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر ہے، زمین والا فرش ہے، چند بوڑھی خواتین جمع ہیں اور ایک مولانا کا انتظار کر رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے وہ مولانا صاحب نہیں آ رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں، میں مولانا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں میں مجلس پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ مجلس پڑھیں. انہوں نے مجلس پڑھی، 10 دن مجلس پڑھتے رہے. 10 دنوں کے بعد جب یہ جانے لگے تو اس خاتون نے روکا، کہا رکیے، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ کو دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لوں گا اس مجلس کے. اس عورت نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے سارا سال، وہ غریب عورت، کہا میں نے سارا سال پیسے جمع کیے تھے آپ کو دینے کے لیے،
یہ تو آپ کو لینے ہوں گے. اس نے کہا ایک شرط ہے, ایک شرط پہ قبول کر لوں گا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اجازت دیں اگلے سال پھر میں پڑھوں. اس نے قبول کر لیا, ہاں اگلے سال میں آپ پڑھیں پھر سے. ان مولانا نے کہا کہ اچھا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جب میں مصائب پڑھتا تھا آپ لوگ گریہ کرتے تھے, لیکن ایک خاتون کا گریہ نہیں رکتا تھا, وہ کون سی خاتون ہے؟ کہا خواب میں تمہیں بتایا نہیں تھا بی بی نے کہ وہ کس مجلس میں جاتی ہیں. خلوص نکل آنا چاہیے ہماری اس مجلس کو اور ان مجالس کو. ایک خاص سٹائل سے بیٹھیں, ایک دوسرے کو عزا سنائیں, مصائب سنائیں, گریہ کریں, ماتم کریں. اس طرح سے مجلس ہونی چاہیے, عزا ہمارے وجود سے چھلکتا ہو. آپ آفس جائیں تب بھی لوگوں کو پتہ چلے یار یہ عزادار آیا ہے, یہ غمگین ہے. آپ بازار میں ہوں تب بھی ایسا نہ ہو مجلس میں بیٹھ کے رو رہے تھے, مجلس سے نکل کے کہہ کے لگا رہے تھے, یہ کون سی عزا ہوئی. بہرحال ہم لوگ عام لوگ ہیں, بعض اوقات بھول جاتے ہیں, ہماری اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی. خدا ہماری مدد کرے انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آقا میرا موضوع بیان کر رہے تھے امامت امام زمان علیہ السلام, امام زمان علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں. میں کوشش کروں گا کہ روزانہ تقریر میں کسی نہ کسی جگہ وہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں. لیکن میں اگر شروع سے شروع کروں اور آخر تک صرف آپ کو ذمہ داریاں گنواتا چلا جاؤں, آپ بھی تنگ پڑ جائیں گے کہ مولانا یہ سارا کچھ تو. بہرحال کوشش کروں گا. مولا سے دعا ہے, مولا سے میری التماس ہے, درخواست ہے, دعا ہے, ہماری مدد کریں انشاءاللہ. وہ باتیں ہم لوگ کریں جس سے مولا خود راضی ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں کوشش کروں گا پہلے یا اکٹھا سائملٹینیسلی اکٹھا ایک ہی وقت میں امامت سے متعلق بھی گفتگو کروں اور امام زمان علیہ السلام سے متعلق بھی گفتگو کروں. ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے یہ امامت کیا چیز ہے. کیا ایک خدائی نظام ہے یا لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے؟ کیا اسے ہم نے بنایا ہے یا نہیں اسے خدا نے بنایا ہے؟ اگر خدا نے بنایا ہے تو اسے کیسا بنایا ہے؟ اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے تو ممکن ہے ہمیں آسانی میسر ہو, آسانی محسوس ہو اس امامت کے تقاضے پورے کرنے میں. پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو شاید زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھی اور انہیں انجام نہیں دیا تو بہت سختی سے گزریں گے ہم. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسان چیز ہے. فیوریٹزم کا قانون خداوند متعال کے پاس نہیں ہے. فیوریٹزم کا قانون یہ تو یہودیوں کو ذہن میں تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں. ایسا کوئی مسلمان فرقہ نہیں ہے, کوئی مکتب نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے جو یہ سمجھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہوں. اگر میں اچھا کروں تب بھی اچھا لگوں گا, برا کروں تب بھی اچھا لگوں گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. دیکھیں تمام تر انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے. میں اگر 10 دن مسلسل آپ لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا رہوں اور اپنی ذمہ داریاں بتاتا رہوں تب بھی ایک ہی جملہ ہوگا جس میں مقصد ختم ہو جائے گا. ایک مقصد ہے ہم سب انسانوں کا, مسلمان جتنے ہیں بلکہ سب انسان, ایک مقصد ہونا چاہیے ان کی زندگی کا. وہ کیا ہے؟ وہ خدا تک پہنچنا, توحید, حقیقی موحد بننا, حقیقی توحید تک پہنچنا, توحید خالص تک پہنچنا. اس توحید تک نہیں جس میں شرک بھی ہو. ایسی توحید ہمارا مقصد حیات نہیں ہے جس میں شرک بھی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا خدا نے؟ کہا وما اکثرهم ولو حرصت بمؤمنین. اے رسول آپ اگر بہت زیادہ خواہش بھی رکھتے ہوں, بہت زیادہ چاہیں بھی, تب بھی ایسے نہیں ہونا کہ سب مومن ہو جائیں گے.
تب بھی ایسا نہیں ہونا کہ سب مومن ہو جائیں گے۔ پھر جو مومن ہو جائیں گے ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا، کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن نہیں ہوتے، قرآن کہہ رہا ہے وہ تو مومن ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور کوئی بھی اکثر لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور بس نہیں، الا وہم مشرکون، ایمان بھی رکھتے ہیں ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کبھی نیک کام کرتے ہیں کبھی برے کام کرتے ہیں۔ جس لمحے میں برے کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایمان سے عاری ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے، ایک گناہ مجھے معلوم ہو یہ گناہ ہے اور پھر اس کا ارتکاب بھی کر لوں تو اس لمحے میں کیا مومن ہوں میں؟ نہیں، اس لمحے میں مومن نہیں ہوں، ایمان سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ خوب خدایا تو نے مجھے کیوں بنایا؟ خداوند متعال ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے آپ کو مقام توحید تک، تمام انبیاء ایک ہی مقصد لے کے آئے، سارے موحد ہو جائیں۔ تمام تر کی رسالت اور تمام کا پیغام یہی تھا، کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے، سب یہی کرتے رہے۔ خوب، اگر یہ ہماری زندگیوں کا ہدف ہے اور پھر ہم ایمان لاتے بھی ہیں اور پھر بھی مشرک رہتے ہیں تو خدایا کیا آپ ایسا ایمان ہم سے قبول کر لیں گے؟ میں مومن بھی ہوں اور مشرک بھی ہوں، کیا آپ نے اس کے لیے مجھے بنایا ہے؟ تو خداوند متعال ارشاد فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں، یعنی ملاوٹ والی چیز نہیں چاہیے، تم مومن بھی ہو اور مشرک بھی، یہ نہیں چاہیے۔ قرآن کی متعدد آیات کہتی ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا نے حکم دیا ہے کہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت ہو۔ خلوص اور اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ شرک سے پاک، اس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، شرک سے پاک، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کوئی بھی چیز اس میں سوائے خداوند متعال کے نہ ہو، صرف خداوند متعال مد نظر ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو انسان مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ قیامت میں کس کو امن ملنا ہے؟ قیامت میں کون بچ جائے گا؟ تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ بچیں گے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے آمیختہ نہیں تھا۔ ظلم یعنی وہی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن وہ ہوگا جس میں نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہ امان میں ہوگا جو آئے گا تو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آئے گا، یعنی ایک ایسی روح جس میں کوئی شرک نہ ہو، شرک سے پاک روح، قلب سلیم، قلب سالم بھی نہیں، قلب سلیم جس میں ذرہ برابر شرک نہ ہو، صرف وہ لوگ امن میں ہوں گے۔ خوب خدایا اگر ہم نے یہاں تک جانا ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی شرک آمیز نہ ہو، ہماری کوئی بات بھی شرک آمیز نہ ہو، تو خدایا ہمیں وہاں تک لے جانے کا کوئی رستہ تو بتلاتا۔ خدایا کوئی ہو جو ہمیں وہاں تک لے جائے۔ تو خدا کیا جواب دے گا؟ خدا کہے گا میں نے دو قسم کی حجتیں بھیجی ہیں، ایک ہے حجت ظاہری اور ایک ہے حجت باطنی، ایک ہے تمہاری اپنی عقل اور ایک ہے رسول، انبیاء، اوصیاء، اولیاء، آسمانی کتابیں، یہ سب کی سب تمہیں کہاں لے جائیں گی؟ ایسے مقام پر جہاں تم سوائے ایمان کے اور دل میں کچھ نہیں رکھتے ہو گئے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ ایمان کے بہت نچلے درجے کو کہتے ہیں، جہاں پر آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں،
لیکن ایمان اس سے بہت بلند یا اس کے اور مراتب ہیں جو اس عقیدے سے بلند ہیں. وہاں پر ایمان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. عقیدے میں تو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا. جب انسان کو ایک عقیدہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹس ہوتے ہیں اور ان کانسیپٹس پہ یقین ہوتا ہے. ایمان اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ایمان کی جائے عقل بشری نہیں ہے, دل انسان ہے. انسان کا دل ہے جو مومن ہوتا ہے, روح ہے جو مومن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. خیر, ایک گفتگو ہے, ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو وہاں تک جو اس قدر بلند مرتبہ ہے ایمان کا, اگر ہم نے وہاں تک جانا ہو اور فرض کر لیں کہ کوئی ہادی اور رہنما نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فرض کر لیں کوئی ہادی اور رہنما نہیں, فرض کر لیں آج کوئی نہیں ہے ہادی اور رہنما جو ہمیں وہاں تک لے جائے, تو کیا ہوگا؟ خود قرآن نے کہا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ. ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ ہادی بنا کر انہیں کیوں بھیجا؟ رہنما بنا کر انہیں کیوں بھیجا؟ تاکہ کل لوگ اللہ تعالیٰ پر حجت نہ باندھیں. حجت عربی زبان میں کہتے ہیں غلبہ کو, غلبہ حاصل کرنے کو. دلیل کو بھی کہتے ہیں. دلیل کو کیوں کہتے ہیں حجت؟ اس لیے کہ دلیل کے ذریعے سے انسان اپنی بات منوا لیتا ہے, غلبہ حاصل کر لیتا ہے, اس لیے اسے بھی حجت کہتے ہیں. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ہادی رسولوں کو مبشر و منذر بنا کے بھیجا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے. لوگ نہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ نے کسی کو بھیجا ہوتا مجھے مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن جب آپ نے بھیجا ہی نہیں تو پھر مجھ سے مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر لوگوں کے پاس ایک حجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حجت بنا کر بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ حجت بنا کر نہ بھیجتا تو پھر لوگوں کے پاس حجت ہوتی اللہ تعالیٰ پر, یعنی ایک عذر ہوتا. خوب آپ ذرا توجہ تو کریں, خود یہ اتنا سا جملہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف یا اللہ تعالیٰ پر ایک حجت حاصل ہوتی, عذر حاصل ہوتا, خود یہ بتاتا ہے کہ ہمارا پروردگار عادل ہے, ظالم نہیں ہے. کیسے؟ یہاں سے کہ دو قسم کے نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اعمال اور افعال یا خود اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. حسن و قبح ذاتی اسے کہتے ہیں, یعنی خود عمل یا اچھا ہے یا برا ہے. ہر عمل میں دو جز ہوتے ہیں, ایک خود وہ عمل اور ایک عمل انجام دینے والے کی نیت. ایک عمل اچھا تب ہوتا ہے جب وہ خود بھی اچھا ہو اور اسے اچھی نیت سے انجام دیا جائے, لیکن اگر وہ خود اچھا نہ ہو یا نیت اچھی نہ ہو تو پھر وہ عمل اچھا نہیں رہتا. مثلا نماز خود بھی ایک اچھی چیز ہے, اگر میں اچھی نیت سے قربتاً اللہ خدا کے قرب کے لیے پڑھوں تو یہ عمل صالح ہوگا, لیکن اگر ریاکاری کے لیے پڑھوں تو نماز خود تو اچھی تھی لیکن اس نیت فاسدہ نے اس عمل کو فاسد کر دیا. اسی طرح سے اگر ایک برا کام ہو, مثلا خدا نخواستہ ظلم کرنا, کوئی بندہ ظلم کر, جتنی مرضی نیت اچھی ہو, کیونکہ عمل برا ہے یہ کبھی بھی عمل صالح نہیں بنے گا. بس ہر عمل میں دو چیزیں ہیں, ایک خود وہ عمل اس کا اچھا ہونا ضروری ہے, اور دوسرا اس کی نیت جو شخص انجام دے رہا ہے. یہ ہے حسن و قبح ذاتی, یعنی خود عمل کا اچھا ہونا. ہم امامیہ اسی کے قائل ہیں, اکثر علماء اسی کے قائل. بعض لوگ قائل ہیں کہ نہیں, جو خدا کرے وہ اچھا ہے, جو وہ نہ کرے وہ برا ہے. اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اچھا تھا, اگر کسی اور طرح کیا تو وہ اچھا تھا. اگر ہم اس دوسرے نظریے کو مان لیں تو اس آیت کو کیا کریں گے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بنا کے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس ہمارے خلاف کوئی حجت اور دلیل نہ ہو. اگر ہم دوسرے نظریے کے قائل ہو جائیں تو خدا اگر حجت بھیجے تب بھی ٹھیک ہے, نہ بھیجے تب بھی ٹھیک ہے. خدا خود اس آیت میں کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میں عادل خدا ہوں,
تب تک عقاب نہیں کر سکتا ہوں جب تک حجت تمام نہ کر دوں. یعنی جب تک بتایا ہی نہ ہو کہ خدا تک کیسے پہنچنا ہے اور کوئی نہ پہنچے تو کیسے اسے عقاب کیا جائے. عقاب تو تب کیا جائے گا جب خدا پہنچنے کا رستہ دکھلا دے اور پھر وہ شخص نہ پہنچے, تب عقاب ہوگا. بس اب کس پر ہے کہ خداوند متعال کی طرف جانے کا رستہ دکھلایا جائے؟ خود خدا پر. خود خدا بیان کرے گا ایسے شخص کو جو خدا تک لے کے جا سکتا ہو. اب اگر یہاں پر آپ کی توجہ حاصل ہو جائے, میری طرف توجہ کیجئے, ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اسی کے تو قائل ہیں. دیکھیے, حضور کا کام اس کائنات میں رسالت کو پہنچانا تھا, اور جب تک موجود تھے, یعنی جب تک ہماری دسترس ان تک تھی, وہ موجود ابھی بھی ہیں, ہماری دسترس نہیں ہے, ہم اس کے قائل ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت تھے. نہیں, جب تک عالم باقی ہے ان کی رحمت باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک 63 سال کی عمر تک تو رحمت تھے عالمین کے لیے, لیکن آج وہ عالمین کے لیے رحمت نہیں ہے. آج بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں, لیکن ہماری دسترس ان تک نہیں ہے. اس زمانے میں کافروں کی بھی دسترس تھی, منافقین کی دسترس بھی تھی, مومنین کی دسترس بھی تھی, لیکن آج ان سے تعلق جوڑنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سب جوڑ سکتے ہیں. اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا تاکہ ان کی روح سے تعلق ہو جائے. خوب, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم سب کی دسترس تھی اس وقت تک تو یہ حجت تمام تھی, یعنی ہادی خدا کی طرف سے معین تھا, اور خدا کہہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے چلتے رہو, تم ایسے مرتبہ توحید پہ پہنچ جاؤ گے جہاں کوئی شرک ہی نہ ہو. لیکن خدایا, جب وہ ظاہری طور پہ اس جہان سے گیا تو کوئی اور ہادی تو ہونا چاہیے نا, جو اسی کی طرح ہمارا ہاتھ پکڑے اور اس مقام تک لے جائے. اگر نہ ہو تو آج ہم کہیں گے کہ خدایا اگر تیری حجت ہم تک پہنچتی تو پھر ہم گمراہ نہ ہوتے, ہم تیرے تک آ جاتے. خوب, وہ حجت بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدا نے کسی کو معین نہیں کیا, خدا نے نہیں بتایا, اور ہم کس کے قائل ہیں کہ نہیں ہے, ایک الہی نظام ہے. اس الہی نظام میں ہادی پے در پہ آ رہے ہیں, اور چونکہ عالم باقی ہے اس ہادی کا ہونا بھی باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ہادی کا کام رسالت پہنچانا نہیں ہے. دیکھیے, توجہ کریں اب میری طرف. دو کام ہیں, ایک ہے نبوت اور رسالت, ایک ہے ہدایت, حجت ہونا, رہنمائی کرنا, خدا کی طرف سے دلیل ہونا. دیکھیے, انبیاء مختلف زمانوں میں خدا کا پیغام لاتے رہے ہیں, رسل مختلف زمانوں میں خدا کا پیغام لاتے رہے ہیں, تائین کہ وہ ہستی بزرگوار آئی جو خدا سے پورا پیغام قبول کر سکتی تھی, جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے خدا سے کامل, چونکہ خود کامل تھے اور ان سے زیادہ کمال کسی کے پاس نہیں تھا, خدا سے پیغام کامل طور پر لیا. اس سے پہلے کتابیں جو آئیں وہ قرآن کے مقابلے میں ناقص, قرآن ان کو تصدیق بھی کرتا ہے اور قرآن ان سے زیادہ کامل ہے, اس لیے کہ حضور پہلے انبیاء سے زیادہ کامل ہے. سارے انبیاء حضور کے مقابلے میں وہ کمال نہیں رکھتے جو حضور رکھتے ہیں. تو چونکہ کمال اپنے اوج پر تھا, پیغام پورے کا پورا لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا. جب خدا کا آخری پیغام پورے کا پورا لوگوں تک پہنچ جائے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کے بعد ایک اور نبی آئے؟ نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، لیکن ایک عنوان ہے ہادی اور رہنما کا، اس نے کوئی پیغام نہیں پہنچانا ہے جب تک وہ لوگ باقی ہوں جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت باقی رہے گی۔ جب تک لوگ باقی ہوں جنہوں نے خدا تک جانا ہے تو اس ہادی کی ضرورت باقی رہے گی۔ وہ حضور تھے، آج انہی کی ایک جز باقی ہے۔ کیا ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ ولایت جو عطا ہوئی ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ہم کوشش کریں گے اس سے متعلق گفتگو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس توجہ ہو گئی؟ کیونکہ کار رسالت تمام ہو گیا، لہٰذا کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ کار نبوت تمام ہو گیا، لہٰذا کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا نے انبیاء کو اور رسولوں کو صرف ایک عنوان نبی اور رسول ہونا تو نہیں دیا تھا، ایک ان کی ذمہ داری ہدایت بھی لگائی تھی۔ آج بھی اس کی ضرورت باقی ہے۔ خوب قرآن کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ تو حضرت ہشام کا، امام صادق علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ اللہم صلی علی محمد کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون تھا نبی کے زمانے تک، جو مجھے یاد ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کون تھا نبی کے زمانے تک جو تمام امت کو جوڑ کر رکھے اور کوئی بھی اختلاف نہ کر پائے اور اپنے مقصد کو حاصل کرے؟ انہوں نے کہا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن۔ کہا قرآن کے موجود ہونے کے باوجود کیا اختلاف نہیں ہے امت میں؟ کیا نہیں پہنچ گئے؟ نہیں ہے۔ کہا تم بتاؤ کون ہے؟ تو کہا وجود امام ہے۔ اگر کوئی رجوع کرے تو وہ اپنے مقصد حیات تک پہنچے گا، لیکن اگر رجوع نہ کرے تو اس میں امام کا قصور تو نہیں ہوگا، قصور تو اس کا ہوگا۔ خیر، قرآن سے متعلق گفتگو میں پچھلے سال کر چکا، اسے نہیں دہراؤں گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس ہم کوشش کریں گے کہ امامت سے متعلق گفتگو کریں کہ اس امام نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، یہ اس عالم میں کیا کرتا ہے۔ اگر ایک الہی نظام ہے، ہمارا یہ بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر مختلف مکاتب فکر رہتے ہیں، ہم لوگ آج تک انہی بحثوں میں رہے کہ بھئی فلاں کا حق تھا یا فلاں کا حق تھا، صرف اس بحث میں۔ اس سے آگے بڑھ کے خود امامت کیا ہوتی ہے اسے نہیں بیان کیا ہم نے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم یہ بیان کریں قرآن کی روح سے کہ امام کیسا ہوتا ہے، ساتھ یہ بھی بیان کریں امامت کیسی ہوتی ہے، امامت نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ امام لیڈر نہیں بنا، لیڈر آف دا اسلامک امہ نہیں بنا ہے، اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ نہیں ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس کی امامت ختم ہو گئی ہے۔ اگر امامت باقی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امام کیا کر رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری شاید ہم بہتر طور سے انجام دے سکیں۔ تو میری گفتگو ان چند دنوں میں اس حوالے سے رہے گی کہ امامت اور امامت امام زمان علیہ السلام۔ اگر میں امامت کو سمجھوں گا تو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے، جب ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے، ظہور کا مطلب کیا ہے، وہ ظہور فرمائیں گے اس کا مطلب کیا ہے، ہم لوگ کو کیا کرنا ہے زمانے غیبت میں، وہ زمانے غیبت میں کیا کر کے گئے ہیں۔ جب رسول ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑ کے گئے تو وہ ہمیں شتر بے مہار چھوڑ کے گئے ہوں گے؟ نہیں، ان سب چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ دیکھیے اتنی اہم ہے یہ بحث کہ پہلی شہیدہ اسلام کی اس راہ میں اپنی جان دیتی ہے، پہلی مدافعہ اس نظریے کی اور اس نظام کی جو الہی نظام ہے کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کی آزادی ہے۔
امامت کے دفاع میں آتی ہیں. تمام ائمہ اسی نظام کو بیان کرتے رہے ہیں اور اسی نظام کی طرف بلاتے رہے ہیں. کیوں؟ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ اس نظام کے علاوہ، امامت کے نظام کے علاوہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خداوند متعال نے کوئی اور نظام نہیں بنایا ہے اس تک پہنچنے کے لیے. اگر ایسا ہو تو ذرا سوچ کے بتلائیے کہ شیطان کس کام پر، کس چیز پر حملہ کرتا ہوگا؟ وہی چیز نا جو ہمیں خدا تک لے جا سکتی ہے. لہٰذا شیطان اور اس کے گماشتے بھی اسی پر حملہ کرتے رہے اور اہل بیت بھی اسی کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس لیے نہیں کہ اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس لیے کہ لوگ اس در پہ آئیں گے تو خدا سے متصل ہو جائیں گے. لوگ اس در پر آئیں گے تو خدا سے متصل ہو جائیں گے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کا ایک اثر یہ ہے، روایت میں آیا ہے کہ خداوند متعال نے انہیں یہ انعام دیا کہ باقی تمام ائمہ امام حسین کی نسل میں سے ہوں گے. ہم اس امام کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے تم شہید کر دیے جاؤ گے. پھر ساتھ یہ بتایا کہ حسین اس شہادت کے اجر میں تمہیں ایسے درجات عطا ہوں گے جو شہادت سے پہلے نہیں ملیں گے. خود جب وداع کر رہے تھے اس وقت بھی نانا کی زیارت کی تھی مدینہ میں، کہہ رہے تھے نانا مجھے اپنے پاس رہنے دو، یہاں سے نہ جانے دو. رسول پاک نے کہا ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ. حسین اس شہادت کے نتیجے میں خدا تمہیں جو درجات دے گا وہ شہادت سے پہلے نہیں ملیں گے. وہ درجات کیا تھے؟ ایک یہ کہ تمام دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے سوائے تربت امام حسین علیہ السلام کے. ایک یہ کہ ایک جگہ کائنات میں قبہ امام حسین علیہ السلام وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے دعا سیدھی خداوند متعال کی بارگاہ میں جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. ایک یہ کہ مولا کی نسل سے سارے ائمہ ہیں. ایک یہ کہ کوئی مومن مولا کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے جانے اور واپس آنے کے دن اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے. آپ سوچیں تو باقی ائمہ علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں نہیں نقل ہوئی ہیں. بعض ایسی خصوصیات ہیں جو سب کی ہیں، لیکن بعض خصوصیات امام حسین علیہ السلام کی ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ کو اختیار ہے حائر امام حسین علیہ السلام میں یا کامل نماز پڑھیں یا مسافر ہیں تو آدھی پڑھیں، قصر پڑھیں. حائر یعنی 3 میٹر کا فاصلہ زری ہے امام حسین علیہ السلام سے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے اس کام کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس دین کو باقی رکھا ہے. اس دین کو ضرورت تھی وجود میں آنے کے لیے ایک علت کی، علت معدہ کی، جو کون تھا؟ رسول خدا. اور اس کو باقی رہنے کے لیے بھی ایک علت کی ضرورت تھی. وہ کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام جو حفاظت کرتے ہیں اس دین کی. کس قدر عزیز ہوگی یہ شخصیت. مقاتل کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام آتے تھے تو رسول پاک امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے اوپر سے لے کے نیچے تک بوسے دیتے تھے. ایک دن خود امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نانا مجھے اتنے بوسے کیوں دیتے ہو؟ کہا اقبل مواضع السیوف. حسین جہاں تلواروں نے چلنا ہے میں وہاں بوسے دے رہا ہوں. خود بھی کہہ رہے تھے جس وقت زخموں سے چور ہو چکے تھے، سر شگافتہ تھا، پیشانی پھٹ چکی تھی، اپنا ہی خون آنکھوں میں آیا ہوا تھا، آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھی، خون سے بند ہو گئی تھی، طاقت نہیں تھی جسم میں. اتنے میں محسوس کیا سینے پہ کوئی بھاری چیز رکھی گئی ہے. آنکھ کھولی، کہا تو کون ہے؟ تو نے وہاں قدم رکھا ہے جہاں رسول خدا بوسے دیتے تھے. میں قربان ہو جاؤں آپ لوگوں کو. تو کون ہے؟ تو نے وہاں قدم رکھا ہے جہاں رسول بوسے دیتے تھے.
کہا میں شمر ہوں. کہا مجھے جانتا ہے؟ میں تعجب کرتا ہوں، اس ملعون کو معلوم تھا کیا جواب دوں گا تو زیادہ امام کو تکلیف ہوگی. کہا میں جانتا ہوں تم زہرا کے بیٹے ہو. اوپر سے لے کے نیچے تک بوسے دیا کرتے تھے. جس وقت ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، رسول خدا نے حضرت اسماء سے کہا حسین کو لائیے. سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. لایا گیا، ہاتھوں پہ دیا تو گریا شروع کیا. گریا کر رہے تھے تو پوچھا مولا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جبرائیل آئے ہیں، کہہ رہے تمہارا بچہ 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا. لیکن عجیب جملہ کہا اسماء ابھی زہرا کو نہ بتانا. ماں کیسے برداشت کرے گی؟ کہا ابھی بی کو نہ بتانا. بعض روایتوں میں آیا ہے، دیکھیے جس وقت بچے کو حمل کرتی ہے ماں، جس وقت بچہ متولد ہوتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، ماں کو تمام دکھ بھول جاتے ہیں، دردیں بھول جاتی ہیں جیسے ہی ہاتھوں میں آتا ہے. جناب زہرا کہہ رہی تھی بابا یہ عجیب بچہ ہے، اسے ہاتھوں میں لیتی ہوں تو پورا وجود غم سے بھر جاتا ہے. مولا مجھے خوشی نہیں ہوتی. جناب رسول خدا نے کہا فاطمہ تیرا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا، اور وہ لوگ قتل کریں گے جو میری شفاعت کی توقع رکھتے ہیں. میری شفاعت نہیں ملے گی انہیں. ایک مرتبہ کہا مولا اگر میرا بچہ مارا جائے گا تو کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. کہا اچھا بابا علی مرتضیٰ تو ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا اچھا بابا میں تو ہوں گی نا؟ کہا نہیں بی بی آپ بھی نہیں ہوں گی. کہا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کہا بی بی خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے اس کے بوڑھے ساتھیوں پہ گریا کریں، جس کے جوان اس کے جوانوں پہ گریا کریں گے، جس کے بچے اس کے بچوں پہ گریا کریں گے. ایک مرتبہ گھر کے باہر سے جا رہے تھے، امام کی رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ ممبر سے خطبہ دے رہے تھے، اصحاب کی توجہ رسول خدا کی طرف تھی. ایک مرتبہ خطبہ چھوڑا دوڑتے ہوئے گئے. لوگوں نے شاید کہا مولا آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. کہا مجھے کچھ نہ کہو، میں نے حسین کو گرتے دیکھا تھا، گھر میں روتے دیکھا تھا تو گھر چلے گئے تھے. کہہ رہے تھے فاطمہ میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کرو. میں کہوں گا اے رسول خدا آپ سے نہ دیکھا گیا حسین کو ٹھوکر لگے اور گر جائے، آپ سے نہ دیکھا گیا مولا روتے ہو. آئیے کربلا آئیے، حسین جوان کا لاشا اٹھانے جا رہے تھے. کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، آواز دے رہے تھے یا علی یا علی. یا بابا کو آواز دے رہے تھے یا جوان نہیں مل رہا تھا. مولا آپ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا گیا تھا. عباس کا لاشا اٹھانے گئے، زور زور سے رو رہے تھے. مولا آپ سے آپ کے بیٹے کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. صرف رسول سے نہیں، فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے امام حسین کا گریہ. کس جگہ پر؟ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے ظاہری طور پر جاتی ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن و امام حسین روتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں. کیا آواز دے رہے ہوں گے؟ بابا بابا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. وہ خیبر اکھاڑنے والے علی منہ کے بل زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ ہوش میں آئے، گھر تشریف لائے، سرہانے بیٹھے. کہا بی بی مجھ سے باتیں کرو، علی آیا ہے، اگر باتیں نہ کی میں مر جاؤں گا. بعض لوگوں نے کہا بی بی نے رجعت کی وصیتیں کی، علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں کفن دینا، علی خود دفن کرنا. ایک عجیب وصیت کر دی، علی
میری قبر سے جلدی اٹھ کر نہ جانا. کیوں؟ علی تمہیں معلوم ہے نا تمہاری تلاوت کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے. وصیتیں کر دیں. رات کے وقت میں امام غسل دے رہے ہیں, حضرت اسماء سے کہہ رہے ہیں بی بی آہستہ رو, اگر ہم روئیں گے تو حسین روئیں گے, حسن روئیں گے, بیبیاں روئیں گی, آہستہ رو. نہ جانے کیا دیکھا, ایک مرتبہ اپنی ٹیک دیوار سے لگائی, اونچی اونچی آواز سے گریہ کیا. حضرت اسماء نے کہا مولا مجھے منع کرتے تھے, خود گریہ کر رہے ہو. کہا بی بی میری آقا زادی اپنے زخم مجھ سے چھپا گئی. جنازہ تیار ہوا, کفن دے دیا گیا, لایا گیا. کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے جدا ہو لو. روایت کے جملے ہیں, دونوں بچے دونوں طرف سے بڑھے, بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ باہر آئے, بچوں کو آغوش میں لیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, آواز آئی ہاتف کی, علی بچوں کو جدا کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں سے نہیں دیکھا جاتا. حسین گریہ کرے, فرشتوں سے نہیں دیکھا جاتا. میں کہوں گا اے فرشتوں ذرا سوچ کے بتاؤ, یہاں ماں کی لاش سے چھوٹے چھوٹے بچے لپٹے ہیں, جب انہیں جدا کریں گے علی تو کیسے جدا کریں گے؟ پیار سے جدا کریں گے, کہیں گے حسن ادھر آ جاؤ, صبر کرو, حسین صبر کرو, زینب ام کلثوم صبر کرو. لیکن تم سے دیکھا نہیں جا رہا. کوئی ان بچوں کو تماچے مارے گا؟ کوئی ان بچوں پہ حملہ کرے گا؟ نہیں. لیکن تم سے نہیں دیکھا جاتا. ذرا سوچ کے بتاؤ اس دن کیا حال ہوگا جب ایک چھوٹی سی بچی بن میں, بیابان میں, تماچے کھانے کے بعد زخمی کانوں کے ساتھ آواز دیتی جا رہی ہوگی بابا بابا. ایک ایسی لاش سے آ کے لپٹے گی جس کے تن پہ سر نہیں ہوگا, جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے, جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا, خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ, الہی بک یا اللہ یا ارحم الراحمین, الہی یا بک یا اللہ, 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 یا ارحم الراحمین, 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا, خدا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہمیں خلوص عنایت فرما. مولا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و شیعوں میں قرار فرما. ان کے دل مقدس کے, ان کے دل نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. روایت کے جملے ہیں, قیامت سجی ہوئی ہوگی, صفیں بندی ہوئی ہوں گی, اتنے میں آواز دی جائے گی نکسوا رؤوسکم, اپنی گردنیں جھکا لو, فاطمہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے. آئیں گی تو ایک کرتا